معزز سامعین کرام، قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، وما فیہن، اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب کچھ اللہ نے پیدا کیا۔ اب تو کچھ نہیں بچتا، آسمان و زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب کچھ اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ اور پھر سب سے اہم مخلوق وہ انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور سب کچھ انسان کے لیے پیدا فرمایا، اور اس انسان کو یہ بتلا دیا کہ تیری ساری زندگی ابتلا و امتحان کا نام ہے، آزمائش کا نام ہے۔ قال تعالی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کو بتلا دیا تیری ساری زندگی امتحان کا نام ہے، بلکہ یہ ساری کی ساری دنیاوی زندگی، یہ ساری کی ساری دنیا، یہ ساری دارالابتلاء ہے، اور آخرت دارالمقر ہے۔ یہ دارالممر ہے، وہ دارالمقر ہے۔ ممر کا معنی گزر جانے والے اور مقر کا معنی ٹھہر جانے والے۔ یہ دنیا ٹھہرتی نہیں ہے، یہ گزرتی ہے۔ جو سیکنڈ، جو منٹ اس کا گزر جاتا ہے، واپس وہ منٹ دنیا کی کوئی طاقت لا نہیں سکتی، وہ نہیں آتا، وہ گزر گیا۔ انسان کی جو گھڑیاں بچپن کے اندر، جوانی کے اندر گزر گئی ہیں، وہ گھڑیاں واپس اس کے پاس دوبارہ نہیں آتی، ایک سیکنڈ واپس نہیں آتی، کیونکہ یہ دارالممر ہے۔ اس کی زندگی سے یہ سیکنڈ اور منٹ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور آخرت دارالممر، دارالمقر ہے، وہ بس ٹھہر جائے گا دن، وہاں انسان نے ہمیشہ رہنا ہے، اور اس کی کوئی گھڑی گزری ہوئی شمار نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے ہمیشہ ہی اور ہمیشہ ہی نہ ختم ہونے والی زندگی اس کی آخرت کی زندگی۔ اور اس کو آخرت کہا ہی اس لیے جاتا ہے، اس کو آخرت کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ آخری ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں دارالآخرہ، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آخری ہے، اس کے بعد کوئی جہان نہیں، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، بس آخری وہی زندگی اور وہی رہے گی، جیسے ہے وہی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ انعام کے اندر فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں اس دنیا کے اندر ایک دوسرے کے پیچھے پیدا کر دیا، ایک نسل جاتی ہے، دوسری نسل آ جاتی ہے۔ خلائف کا یہ معنی آپ دیکھ لیں، آپ نے اپنی زندگی کے اندر یہ مشاہدہ کیا ہوگا، کئی لوگوں نے اپنے دادا کو دیکھا ہوگا، اپنے باپا کو دیکھا ہوگا، ان کی آنکھوں کے سامنے ہی اس کے دادا جی بھی گئے، اور اس کی آنکھوں کے سامنے دادی جی بھی گئے، آنکھوں کے سامنے بابا جی بھی گئے، آنکھوں کے سامنے اماں جی بھی گئے، اور خود اب وہ ابا جی بھی بن گئے، اور خود اب وہ دادا جی بھی بن گئے، اور خود یہ اب جانے والے بھی بن گئے۔ یہ اسی طرح کب سے دنیا چلتی آ رہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یہ معنی ہے ایک جیل، ایک دور گزر جاتا ہے، دوسرا دور آ جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اور اللہ رب العزت کا ایک طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسے فرماتے، ایسے کرتے ہیں کہ ایک کو گزر جانا ہے، جس نے گزر جانا ہے اس نے دوبارہ اس دنیا میں نہیں آنا۔ تو ایسے ہی دنیا کی زندگی چل رہی ہے۔ فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ
فرمایا ہم نے بعض کو تم میں سے بعض پر ترجیح دی، بعض کو بعض پر ترجیح دی۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ بڑا وسیع معنی اور سمجھنے والا معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا نہیں بنایا، یہ اللہ رب العزت کی ایک حکمت ہے، ایک طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے کیا، تمام کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بعض کو بعض پر ترجیح دی، کسی کو ہم نے امیر بنا دیا، کسی کو ہم نے غریب بنا دیا، کسی کو ہم نے درمیانہ بنا دیا۔ یہی تین طبقے ہیں، امیر ہے، درمیانہ ہے یا غریب ہے۔ اب یہ تینوں کو یہ تینوں رتبے دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے امیر کو اس کی عمارت دی، متوسط درجے والے کو اس کو متوسط درجے کا مال دیا، غریب کو تھوڑا مال دیا، اور فرمایا لیبلوکم، یہ بات سمجھنے والی ہے، فیما آتاکم، مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے ہم نے تمہاری آزمائش کرنی ہے۔ اگر کوئی شخص امیر ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بس اس دنیا میں کھانے پینے کے لیے آیا ہوں اور یہ میری عمارت اپنے محنت کر کے میں نے سب کچھ کمایا ہے، سب کچھ میں اپنے بلبوتے پہ کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سوچ اپنے سے ختم کر دیں، کیونکہ اس کو امیر بنایا ہے اللہ رب العزت۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے دیا ہے، اس لیے اس کی عمارت کے اندر اس کی آزمائش ہے، دیکھا جائے گا اس نے اپنے عمارت کے اندر اپنے پیسے کے اندر اللہ رب العزت کو بولا تو نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے میں نے امیر اس لیے بنایا ہے کہ تجھے آزماؤں، تو نے اللہ کے حقوق کو ادا کیا، تجھے جو جو حکم دیا گیا تھا وہ تو نے کام کیے، مال کے حق ادا کیے، حقوق العباد کو ادا کیا، حقوق اللہ کو ادا کیا، اس کے بعد تو نے اپنے مال کے اندر کہیں تکبر تو نہیں کیا، اپنے آپ کو بڑا تو نہیں بنایا کہ یہ سب میرا کمال ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے آزمائش کرنی ہے۔ جو شخص اس آزمائش کے اندر پورا اترا اس کا مال اس کو مبارک، اس کو اس کی دنیا مبارک، اور اس دنیا کے ساتھ وہ آخرت بھی لے گیا۔ کیسی بات ہے؟ یہ معنی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور ایسی زندگی دیکھنی ہے تو عثمان بن عفان کی دیکھیے رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے اندر اعلان کیا بھائی تبوک کے لیے ہم نے جانا ہے، پیسے نہیں ہے، سواری نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، چندہ دو، پیسے دو، سواریاں دو۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول میری طرف سے 300 اونٹ۔ اللہ اکبر، کتنی خیرات کی، پھر اٹھے اور ایک تھیلی دیناروں کی بری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھ دی۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیناروں کی تھیلی ایک ہاتھ پہ رکھتے ہیں، کبھی دوسرے پہ، کبھی ایک ہاتھ پہ کبھی دوسرے پہ، ایسے کر رہے۔ فرمایا عثمان آج کے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے، میں محمد تجھے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا بھی کمائی اور آخرت بھی کمائی۔ کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن عفان کو جنت کی خوشخبری دی۔ یہ زندگی دیکھنی ہے تو ابو بکر صدیق کی دیکھیے، بلال رضی اللہ تعالی عنہ تکلیفوں کے اندر مکے کی تپتی ہوئی ریت، تپتے ہوئے صحرا میں گرم پتھروں پہ بلال کو لٹا کر تشدد کیا جا رہا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، منہ مانگے پیسے دے کر بلال کو آزاد کر دیا، خرچ کر دیا اللہ کے راستے میں۔ یہ زندگی دیکھنی ہے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زندگی دیکھنی ہے تو حضرات صحابہ کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ دیکھ لیجئے انہوں نے جس قدر جس کے اندر استطاعت تھی اس نے آزمائش میں
पूरा उतरा। तो रब ताला को कहना पड़ा रजी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन्हु, ये दुनिया में भी कामयाब हो गए और आखिरत में मेरी रजा और मेरी खुशनुदी इनका हक है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत आखिरत में ऐलान करेंगे ना, वलदैना मजीद, हमारे पास मजीद है। वो क्या है? वो अल्लाह की खुशनुदी है और अल्लाह का दीदार है। इंसान जब अमीर होता है तो उसकी आजमाइश होती है, और ये माना है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह तो दुनिया में दिया है तो इसको ahsan करके, बेहतरीन करके अता फरमाना, हमें हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाना, हमें अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाना। ये माना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को अमीर बनाता है, उसकी इमारत के अंदर उसकी आजमाइश होती है। इसने हुकूक को अदा किया, इसने ज़कात दी, इसने खैरात की, इसने अल्लाह के हुकूक को अदा किया, इसने बंदों के हुकूक को अदा किया, इसने किसी के पैसे तो नहीं मारे, इसने किसी के हक तो नहीं मारे, और इसने तकब्बुर तो नहीं किया। ये सारी आजमाइश इसके माल में। इसी तरह मुतवस्सित दर्जे के माल के अंदर भी, आदमी के अंदर भी इसकी आजमाइश है कि उसने अपने तवस्सुत, अपने दरमियानी जिंदगी के अंदर ये सब कुछ किया, ये सारे काम किए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। सबसे बड़ी बात अल्लाह का शुक्र है, सबसे बड़ी बात। इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना कुछ दिया, इसने अल्लाह रब्बुल इज्जत का इतना कुछ लेकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि नहीं किया? अगर इसने शुक्र अदा किया तो जिंदगी कामयाब है इसकी, और अगर इसने शुक्र अदा नहीं किया तो इसकी जिंदगी नाकाम है। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह फरमाते हमने तुम्हारी आजमाइश करनी है, जिंदगी मौत देकर तुम्हारी आजमाइश करनी है। मुतवस्सित दर्जे को भी आजमाया। और इसके बाद गरीब आदमी की बारी आई। गरीब आदमी, उसको गुर्बत दी, पैसा नहीं है, गरीब है, गरीब तर है, खाने के लिए कुछ नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, बच्चे हैं, भूखे देखे नहीं जाते। क्या होता है? खुदकशी कर लो, बच्चों को मार दो, वाकयात भरे हुए हैं। गुर्बत है जी, जितना कमाता हूं उससे बढ़कर खर्चे हैं, बच्चों की ख्वाहिशात देखी नहीं जाती। मैंने क्या किया? मैंने अपने आप को भी कत्ल किया, अपने बच्चों को भी कत्ल किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जहालत में मबनी बातें हैं। अजीज भाइयों, गुर्बत दी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, लेकिन उसके अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? बात वही, लियब्लुवकुम फीमा आताकुम। सिर्फ बात वही है कि हमने तुमने आजमाना है, तुमको आजमाना है कि तुम्हें जो कुछ दिया तुमने उसमें क्या किया। गुर्बत किसने दी है? अल्लाह रब्बुल इज्जत। अल्लाह चाहता तो तुझे अमीर भी कर देता, अल्लाह चाहता तुम्हें बहुत अमीर कर देता, लेकिन अल्लाह ने तुझे गुर्बत दी है। लेकिन बात वही है कि तेरी आजमाइश इस गुर्बत के अंदर है। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी गुर्बत के अंदर रहकर उन्होंने अपनी जिंदगी भी गुजारी, बच्चों की भी जिंदगी गुजारी, अच्छे तरीके से गुजारी, जितने उनके पास पैसे से उसके मुताबिक उन्होंने जिंदगी गुजारी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि मैंने देखना है कि तूने गुर्बत के अंदर आकर सब्र किया कि नहीं किया, सब्र किया कि नहीं किया। वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस्सब्र। ये मोमिन आपस में जब मिलते हैं एक दूसरे को ये बात की वसीयत और नसीहत करते हैं, भाई सब्र करना, सब्र करना, जो कुछ भी हो जाए। अजीज भाइयों, बिजली महंगी, तमाम अशिया महंगी, सब कुछ महंगा, जिंदगी गुजारने मुश्किल, लेकिन सब्र करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब्र का हुक्म दिया है, और अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ये बात काफी है हमारे लिए, काफी है। अल्लाह फरमाते हैं तुमने सब्र छोड़ना नहीं, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा।
تم نے صبر نہیں چھوڑنا، تم نے میرے حقوق کو مکمل ادا کرتے رہنا ہے، تم نے حقوق اللہ کو ادا کرنا ہے، حقوق العباد کو ادا کرنا ہے، شکر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اور میرا ساتھ تمہارے ساتھ رہے، میری ذات تمہارے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت بہت بڑی، سب سے بڑی بات اللہ کی معیت ہے کہ اللہ رب العزت جس کے جو شخص صبر کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ فرماتے یہ لوگ ہی ہدایت پر ہے اور ان پر صبح و شام اللہ کی رحمتیں نازل۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو بعض پر ترجیح دی۔ اللہ رب العزت نے کسی کو امیر بنایا، کسی کو متوسط بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو درمیانہ بنایا، کسی کو بدصورت بنا دیا۔ اللہ اکبر، بدصورت بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو کس نے بنایا؟ اللہ رب العزت نے بنایا، اللہ رب العزت نے بنایا۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیوں، انسان کو جزا فضا نہیں کرنی چاہیے کہ میں بدصورت ہوں تو مجھے اللہ نے ایسا کیوں بنایا۔ اللہ بات وہی ہے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ اللہ فرماتے میں نے یہ کیا میری مرضی، بس مقصد یہی ہے کہ میں نے تجھے آزمانا ہے۔ خوبصورت جس کو میں نے بنایا ہے، میں نے آزمانا ہے، اس نے اپنی خوبصورتی کے اندر تکبر تو نہیں کیا، غرور تو نہیں کیا، اپنی خوبصورتی میں اتراتا تو نہیں ہے میں بہت خوبصورت ہوں، بہت پیارا ہوں، یہ سارے لوگ حقیر ہیں، فلاں شخص بہت بدصورت ہے، اس کا مذاق تو نہیں اڑایا اس نے، اس کی طرف دیکھ کر ہنسا تو نہیں ہے۔ اور بھائیو اگر کسی بدصورت کی طرف دیکھ کر کوئی شخص ہنس دینا تو اس کے لیے یہی مذاق کافی ہے، اور اس کا ہنسنا، اس کے ہنسنے کو اللہ رب العزت جانتا ہے، اللہ رب العزت جانتا ہے اس کے ہنسنے کو۔ تجھے کس نے ہنسنے پہ کہا ہے؟ یہ صورت تجھے خوبصورت اللہ نے تجھے بنایا، اور اس کو بدصورت اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ کے کام ہے۔ آپ نے بڑے بڑے لوگوں کی بڑی بڑی عجیب صورتیں دیکھی ہوگی، لیکن ان کو دیکھ کر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں آزمانا چاہتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو۔ انسان کو شکر کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کو ہم نے صحت دی ہے اور ایک آدمی کو ہم نے مریض بنا دیا۔ صحت مند شخص اپنی صحت کی طرف دیکھ کر یہ نہ کہے میں بڑی احتیاط کرتا ہوں، میں صبح کو یہ ناشتہ کرتا ہوں، دوپہر کو یہ، رات کو یہ، میں نے اپنے آپ کو بڑا فٹ رکھا ہوا ہے، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں یہ جو بیمار ہیں یہ خود ہی بیمار ہوئے ہیں، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے یہ کھایا، انہوں نے یہ پیا، یہ خود ہی اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ یہ بھائیوں یہ باتیں ہیں، اللہ رب العزت نے تجھے صحت دی ہے، اللہ نے اس کو بیمار کر۔ لہذا جب کسی بیمار کو دیکھو تو یہ دعا پڑھو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ کسی بیمار کو دیکھو، کسی آفت زدہ کو دیکھو، کسی بھی شخص کو کسی امتحان میں دیکھو، یہ دعا پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا پڑھنے سے اللہ اس کو اس آفت سے محفوظ فرمائے۔ عزیز بھائیوں، اللہ نے کسی کو خوبصورت بنایا، اس کی خوبصورتی میں امتحان ہے۔ کسی کو بدصورت بنایا، اس کی بدصورتی میں اس کا امتحان ہے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ لیکن بات وہی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا رنگ انتہائی کالا تھا، اور کالا رنگ خوبصورت نہیں ہوتا،
انتہائی کالا تھا، لیکن وہ خوبصورت اللہ کے ہاں کتنے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج کی رات آسمانوں پہ گیا، میں نے جبریل سے کہا، جبریل جنت سے میں ایک آواز آ رہی ہے۔ جبریل پوچھنے لگے، اللہ کے رسول آپ کو پتا یہ آواز کون سی ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا اللہ اکبر۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلال زمین پہ چلتے ہیں، آواز جنت میں آ رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کا مال دیا ہوا ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اللہ رب العزت لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مالوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ نہیں دیکھتا تم کس برادری سے کے ساتھ تعلق رکھتے ہو۔ کبھی نہیں اسرائیل میں پوچھنا آپ کو آپ کا کس برادری کے ساتھ تعلق ہے، آپ کی جان اس طرح نکالی جائے گی، بلکہ تقوی کی بنا پر آپ کی جان کو حذف کیا جائے گا۔ تقوی کی بنا پر اللہ رب العزت نے کسی کو اولاد دی، کسی کو اولاد نہیں دی، کسی کو بیٹیاں دی، کسی کو بیٹے دیے، کسی کو بیٹے ہی بیٹے دیے، بیٹی کوئی نہیں دی، کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دیے اور بیٹا کوئی بھی نہیں دیا، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، میں نے اپنے بلبوتے پہ کیا، میں بالکل صحت مند تھا، میں یہ تھا، میں وہ تھا، نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، یہ میں نے آزمانا ہے تمہیں، اولاد دے کر بھی آزمانا ہے، نہ دینے والے کو بھی آزمانا ہے۔ جس کو اولاد دی ہے اس نے کبھی اولاد نہ ہونے والے کو تانا تو نہیں دیا، کہیں اس کے ساتھ مذاق تو نہیں کیا، کہیں اس کے ساتھ کوئی بات تو نہیں کی، کہیں اس کے سامنے کوئی مذاق تو نہیں کیا، کوئی ایسی بات تو نہیں کی۔ اور جس کو میں نے اولاد نہیں دی اس نے کبھی شکوہ تو نہیں کیا اللہ کے سامنے، کیا اس نے شکر کیا؟ اللہ اکبر۔ بھائیو، یہ دنیا دار الممر ہے، یہ دنیا گزر جانے والی ہے، بالکل تھوڑی سی زندگی ہے۔ جتنی بھی زندگی انسان اس دنیا میں گزار لے، خدا کی قسم قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کہے گا، یا اللہ میں 1-2 منٹ دنیا میں ٹھہرا تھا، آ گیا تیرے پاس۔ یہ اتنی تیزی سے گزرنے والی دنیا ہے، گزر جانے والی ہے، لیکن اس کے اندر امتحان ہے۔ ہمیں لمبا امتحان لگتا ہے اپنی زندگی کا، لوگوں کی باتیں نہیں سنی جاتی، لوگوں کی طرف دیکھا نہیں جاتا، لیکن جس نے کوئی بات کسی کو کی ہے، یاد رکھنا اس کے نامہ اعمال میں وہ بات لکھی جا چکی ہے، لکھی جا چکی ہے۔ اس نے علیحدگی میں کہا، اس نے کسی کے سامنے خاموشی سے کہا، اس نے اپنے دل کے اندر لا کر اپنی زبان پہ ہلکی سی بات کی، کوئی بھی نہیں سن رہا تھا، اللہ رب العزت سن رہا تھا، اس نے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے۔ یہ لکھی ہوئی چیزیں جس نیت سے کہی ہے وہ بھی لکھی جا چکی ہے، ایسا کمپیوٹر ہے، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب کا حساب ہونا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، اللہ فرمائے گا دیا تو میں نے تھا، تو نے کس چیز پہ تکبر کیا؟ تو نے جو بات کہی تھی اس نے سنی ہے یا نہیں سنی، اس کے علم میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ تیری زبان سے تو نکل گئی تھی نا، آؤ اب اس کا حساب دو۔ نہ کسی کے پاس اولاد رہے گی، نہ کسی کے پاس مال رہے گا، نہ کسی کے پاس دنیا کا کچھ بھی رہے گا۔ اللہ کے دربار میں جب ہم جائیں گے تو اس حالت میں جائیں گے جیسے پیدا ہوئے تھے، جیسے پیدا ہوئے تھے۔ کیسے پیدا ہوئے تھے؟ ہمارے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا اور ہم سب غیر مختون تھے، اللہ کے سامنے ہم ایسے پیش ہوں گے۔
कपड़ा तक हमारे जिस्म पर नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आजमाएंगे। अल्लाह ने आजमाने के लिए दुनिया में सब कुछ दिया, अमीर बनाया, गरीब बनाया, खूबसूरत बनाया, गैर खूबसूरत बनाया, किसी को ज़हीन बनाया, किसी को कुंद ज़ेन बनाया। अब कोई ज़हीन शख्स कहे मैं जी बड़ी मेहनत करता हूं, मैंने इतनी मेहनत की, मैंने टॉप कर दिया, फला इम्तिहान में टॉप किया, फला में टॉप किया, ये तो बिल्कुल गबी है, इसको तो कुछ पता ही नहीं, इसलिए मेहनत ही कुछ नहीं की। हालांकि बहुत दफा ऐसा होता है कि जो गबी होता है ना, वो उससे भी ज्यादा मेहनत करता है लेकिन वो कामयाब नहीं होता। लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई अकल और अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई फाहम है कि जो कुछ पढ़ता नहीं है वो कामयाब, जो नहीं पढ़ता, ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते ये इम्तिहान है तुम्हारा, इसमें भी तुम्हारा इम्तिहान है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को ओहदा दिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को ओहदा नहीं दिया जो अपने ओहदे पर फायज है। ये भी अल्लाह फरमाते हैं लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, हमने तुम्हें दिया इसलिए कि तुमको आजमाऊं। अल्लाह अकबर। ओहदे वाले, आज आप किसी भी हुकूमती दफ्तर के अंदर चले जाएं, किसी भी दफ्तर के अंदर, आप अस्पताल में चले जाएं, आप थाने में चले जाएं, आप अदालत में चले जाएं, आप कचहरियों में चले जाएं, आप जो है किसी भी महकमे के अंदर चले जाएं, जो लोग अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो कितने तकब्बुर के साथ आपसे बात करते हैं और वो बदतमीजी करना अपना हक समझते हैं। वल्लाह मैंने बहुत तकरीबन समझे देखा ही नहीं ऐसा शख्स जो अपनी कुर्सी पे बैठकर किसी से बाखलाक बात करता हो, जो समझता हो कि मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं, अल्लाह ने मुझे इस पे बिठाया है आजमाइश के लिए। ये कभी किसी ने समझा? हर शख्स समझता है मैं बैठा हूं और लोगों को लूटने के लिए बैठा हूं, मैं इसलिए बैठा हूं कि लोगों पर हुकूमत करूं, और ना हुकूमत रहती है ना ये कुर्सी रहती है, ना ये कुर्सी आज तक किसी के पास रही है ना रहेगी, किसी के पास नहीं रही। लेकिन अल्लाह फरमाते मैंने तुम्हें आजमाना है, इस पर भी आजमाना है, ये आजमाइश है अल्लाह की तरफ। तूने अपनी कुर्सी पे बैठ कर लोगों के काम किए कि नहीं, लोगों के काम आया कि नहीं। आप जिस मर्जी दफ्तर के अंदर चले जाए, जब तक उनको पैसा नहीं लगाते आपका काम नहीं होगा, आपसे बात तमीज के साथ नहीं करेंगे। ये सब कुछ लिखा जा रहा है, ये सब आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। और इसके अंदर अगर किसी को अल्लाह अकल फिक्र दे तो ये उसको आती है, वरना नहीं। 99% लोग बेअकल बेशऊर है इसके अंदर, उनको समझ ही नहीं, दीन की बात बताओ वो उसको तकब्बुर करके ठुकरा देंगे। आप उनको जाकर महकमे वाले को, किसी भी SHO को जाकर आप दीन की बात बताएं, उनको कहेंगे मौलवी साहब को बाहर निकालो, हमें अपना काम करने दें। तो वो SHO हमेशा रहेगा, वो हमेशा DSP SP रहेगा, लेकिन उसकी आजमाइश है। सारे हिसाब लिखे जा चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन दुनिया हुलवतुन खज़िरतुन, ये दुनिया बड़ी मीठी है, बड़ी सरसब्ज है। ये सारी दुनिया बड़ी मीठी है, सरसब्ज है, मीठी खाने में, सरसब्ज देखने में। जब इंसान को कोई चीज खाने में भी अच्छी लगती हो, देखने में भी अच्छी लगती हो, इंसान उसका तालिब होता है, तालिब होता है। अल्लाह रब अकबर। भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दुनिया के अंदर लोगों के अंदर जो तफावुत रखा है, अल्लाह फरमाते हैं लियत्तखिज़ बअदुकुम बअदन सुखरिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए रखा है कि तुम बाज तुम्हारा दूसरे को मुसख्खर खादिम बनाए। एक शख्स जितना मर्जी अमीर है, जितना मर्जी बड़े ओहदे पर फाइज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत देखो, वो दूसरे का मोहताज है, वो दूसरे का मोहताज है। जितने मर्जी आला क्वालिटी पर बैठा हुआ है,
وہ محتاج ہے دوسرے کا. اللہ فرماتے ہیں یہ احتیاج، یہ محتاجی ہم نے تجھے دی. تیرے کپڑے کون بنائے گا؟ تجھے کھانا کون دے گا؟ تو تیرے ٹیبل کو کون صاف کرے گا؟ یہ سارے کے سارے ہم نے تمہیں خادم دیے. تو محتاج ہے ان سب کا. اور یہ بھی نہ کوئی کہے کہ میں اللہ رب العزت نے مجھے یہ دیا، مجھے یہ نہیں دیا اور اس کو کیوں دیا. یہ بھی بات نہ کرے. یہ بات کافرین مشرکین مکہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی. کیوں دی اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت؟ بہت بڑے مکہ کے رئیس ولید بن مغیرہ کو دے دی. اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت طائف کے بڑے سردار اور وہ سخفی کو کیوں نہیں دے دی؟ صرف محمد الرسول اللہ کو اللہ نے کیوں چنا؟ جو یتیم تھے، جن کا باپ نہیں ہے، جن کی اماں نہیں ہے، اللہ نے ان کو کیوں دی؟ اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں تم باتیں کرتے ہو. نحن قسمنا بینکم معیشتکم، یہ ہم نے ساری معیشت ہم نے تقسیم کی ہے. کون ہے ہمارے معاملے میں بولنے والا؟ ہم جس کو چاہیں نبوت عطا کر دے، جس کو چاہیں ملوکیت دے دے، جس کو چاہیں بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے غریب بنا دے. یہ سارے کی سارے باتیں اللہ فرماتے ہیں میرے اختیار کے اندر ہے اور میں ہی اس کا مالک ہوں. اور یہ سب کچھ جو میں نے تجھے دنیا میں دیا ہے تمہاری آزمائش کے لیے دیا ہے. اس لیے ہر شخص سمجھے میں آزمائش کے اندر ہوں. یہ بات نچوڑ ہے اس جمعے کا. ہر شخص سمجھے میں آزمائش کے اندر ہوں. جو کچھ جس طبقے میں بھی ہوں میں آزمائش میں ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان مجھ سے لینا ہے اور سارا حساب لینا ہے. جس طبقے میں کوئی ہے اس کا امتحان ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.